سوال ہے کہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ کہاں لگا سکتے ہیں؟ انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو سود ملتا ہے بینک وغیرہ میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دینے سے بچیں، مسلمان کو حلال زکوٰۃ وغیرہ میں سے ہی دیں۔ اور اگر واقعی سود کسی کا بنتا ہے، پہلے تو بینک میں آپ اپلیکیشن دے دیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سود جنریٹ ہو ہی نہیں، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا سود پھر بھی بنتا ہے اکاؤنٹ میں، تو پھر آپ اس کو لے کر کسی اچھے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں جو آدمی بیمار ہے یا کچھ پریشان حال ہے، یا پھر کوئی ایسا مسلمان ہے جو بالکل مضطر کی حالت کو پہنچ چکا ہے، کوئی بڑی بیماری اس کو ہے اور اس کا میڈیکل خرچ اتنا زیادہ ہے کہ عام طور سے لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں، اور اگر اس کو نہ دیا جائے، مدد نہ کی جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جب ایسی کنڈیشن میں آدمی پہنچتا ہے تو مردار بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو دینے کے اعتبار سے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا جبہ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا ایک غیر مسلم بھائی جو مکہ میں تھا وہ اس کو گفٹ میں دے دیا ہے۔ تو ایسی چیز جو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر سماج کو اس سے نقصان نہیں ہے، وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن صرف اسلام میں حرام ہے، تو ایسی چیز کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اگر اس میں منفعت ہو تو، لیکن ثواب کی نیت اس پہ کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات تو ہم اور آپ بلکہ سوال پوچھنے والے سب جانتے ہیں کہ سود مسلمان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ بہت ساری قرآنی آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ مجبوری میں کسی نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھا ہے، اس میں سود کی رقم جمع ہوتی ہے، تو اس پیسے کا کیا کرے؟ تو اس بارے میں بہت ساری بات کہی گئی، لیکن جو سب سے بہتر اور مناسب بات لگتی ہے وہ یہ کہ سود کا پیسہ کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا آ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا پہننا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور ان سے کہا کہ تم اس کو بیچ لو یا کسی اور کو پہنا دو، یعنی کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو اسے گفٹ کر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو مسلمان کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اور وہ فی نفس ہی نقصان دہ نہیں بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے، لیکن فی نفس ہی اس چیز کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شراب وغیرہ نہیں ہے، تو وہ چیز اگر مسلمان کے پاس آ جاتی ہے جسے اسلام نے بین کر کے رکھا ہے، حرام کر کے رکھا ہے، تو ایک مسلمان اس چیز کو کسی نان مسلم کو گفٹ کر سکتا ہے، دوسرے کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ تو سود کا مسئلہ بھی اسی پر فٹ ہوتا ہے کہ سود کو اسلام نے بین کر کے رکھا ہے کہ سود آپ نہیں کھا سکتے ہیں، سود حرام ہے، ناجائز، اس کام سے روک کے رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کے پاس کسی وجہ سے سود کی رقم آ جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ پیسہ کسی غیر مسلم کو دے سکتا، مسلمان کو تو نہیں دے سکتا، گرچہ مسلمان ضرورت مند ہو، غریب ہو، پریشان ہو، کیسا بھی ہو، اس کے لیے اسلام نے ایک نظام رکھا ہے زکوٰۃ کا، عطیات کا، اس سسٹم سے اس کا تعاون ہونا چاہیے، لیکن سود کے پیسے سے نہیں۔ لیکن ایک غیر مسلم جو غریب ہے، جو پریشان ہے اور جو اس کا مستحق ہے اور ایک اچھا انسان ہے، تو یہ سود کی رقم اسے دے سکتے ہیں۔ آپ نے آخر میں جو یہ پوچھا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتے کہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو آپ کو خود اپنے ہاتھ ہی سے اس کو خرچ کرنا ہوگا، خود ہی اسے کسی غیر مسلم کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ کوئی دوسرا ہے خود نکال کے لے جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ آپ اس کو خود نہیں کھا رہے ہیں، نہ خود اپنے لیے خرچہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں، کسی مسلمان کو بھی نہیں دے رہے، بلکہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل وہی صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ باقی مسلمان کو آپ اسے نہیں دے سکتے ہیں، اس کی کیسی بھی حالت ہو، کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی محتاج ہو، اسے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمان کے لیے سود حرام اور ناجائز ہے۔ ایک بات صرف بعض علماء نے کہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی مسلمان مرنے والا ہے، یعنی کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو مر جائے گا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیت المال اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کو پیسہ دینے والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جس کے پاس سود کی رقم ہے وہ بھی اپنا اصل پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ سود کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جان کا مسئلہ ہے۔ تو جب جان کا مسئلہ آ جائے، جان بچانے کی بات آ جائے، تو پھر وہاں حلال حرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب مسئلہ جان کا نہ ہو، جان جانے کی بات نہ ہو، بلکہ کوئی اور مسئلہ ہو،
کوئی اور پریشانی ہو تو اس پریشانی میں آپ کسی مسلمان کی مدد سود کے پیسے سے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سود کا پیسہ بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں بس بھول کے میں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیا اور اس میں تو سود بھی آتا ہے، اب کیا کروں؟ کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، وہ خود تو نہیں کھانا چاہتا، کیا کرے وہ؟ اگر آپ اس کو بینک میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اور قوت آئے گی ان کو۔ علماء امت نے اس پہ بحث کی ہے۔ آپ اس کو 3 کاموں پہ صرف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جو سود کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو آزاد کرواؤ اور اس کو اللہ سے ڈراؤ کہ آئندہ سے تم یہ کام نہیں کرو۔ دوسرا کام، آپ اس کے واش روم بنا سکتے ہیں۔ تیسرا کام، جو امت کے متعدد علماء کی رائے ہے، المصالح العامہ، عام مصلحت پہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، رستے بنوائیں، برجز بنوائیں، لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ بینک سے ملنے والے سود کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی آج کل لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ دیکھیے، کچھ زمانہ پہلے تک ہم یہ سنتے تھے بعض لوگ اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، مسجد کا بیت الخلا بنوا دو، راستے میں لگا دو، کسی اور کا بیت الخلا بنوا دو۔ بیت الخلا بنوانے سے اس کی جو قباحت ہے وہ ختم تھوڑی ہو جاتی۔ مسجد ہی کا آپ بنوائیں تو یہ ہے کس کا؟ مسجد کا۔ تو مسجد میں تو نہایت ہی پاکیزہ پیسہ لگنا چاہیے، اور آپ اس میں نہایت ہی گندا پیسہ لگا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو کسی غریب آدمی کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں دے دیں، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ جیسے یہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ایسے ہی اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے، وہ بھی حلال کھاتا ہے، تو آپ کیوں دے دیں گے اس کو حرام کھانے کو؟ پھر کیا کریں بھائی صاحب؟ تو دیکھیے، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ ہے، کیا؟ اضطراری حالت میں کوئی مسلمان گرفتار ہو جائے، اضطراری حالت اس کو کہتے ہیں جس میں حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی بھوکا ہے اور کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہے، لیکن ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی ہے اور کوئی جان بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس مرغی کے، تو کیا کرے گا؟ کھائے گا یا مر جائے گا؟ نہیں، جان بچائے گا، اور اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، اب بھی اس کے لیے حلال ایسے نہیں ہوا ہے کہ پیٹ بھر کے کھائے گا، صرف اتنا حلال ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، اتنے سے اتنا کھا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیے، بہت سارے ہمارے نوجوان پولیس باز شرارتیوں، گنڈوں، بدماشوں، فرقہ پرستوں کی اپیل پر، ان کے FIR کرا دینے پر، بعض مسلم نوجوانوں کو بلا وجہ بلا قصور پکڑ کر لے جاتی ہے اور ان پر لمبی چوڑی FIR کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دیتی۔ وہ بیچارہ اپنے گھر کو اکیلا چلا رہا تھا، گھر میں کئی افراد ہیں، یہ کماتا تھا تو گھر چلتا تھا، اب وہ جیل چلا گیا، اب سارے گھر والوں کو سوائے بھوکے مرنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ ایسے میں آپ یہ پیسہ جو آپ کے پاس ہے بینک والا، یہ پیسہ لے کر کسی وکیل کو کھڑا کر کے کم سے کم اس کی ضمانت کرا دیں، اس میں یہ پیسہ خرچ کر دیں تاکہ وہ نکل کر باہر آ جائے، اپنا مقدمہ لڑتا رہے اور اپنے گھر والوں کو کما کے کھلا بھی سکے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت ہے کہ ایک غریب آدمی بیچارہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل والوں نے کہا اب آئے ہو، چلو جلدی سے آپریشن ہوگا،
آپریشن ہوگا، اس کو لے گئے آپریشن تھیٹر میں، ڈاکٹر نے کہا 50,000 روپے جمع کرو تب آپریشن کریں گے۔ اب اس کے پاس 5,000 بھی نہیں ہے اور جان بچانا اس کی ضروری ہے، تو اس کے پاس نہیں ہے، کوئی دے بھی نہیں رہا ہے اس کو۔ ایسے آدمی کی جان بچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے لیکن یہ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ پیسہ وہاں جمع کرا دیجئے اور اس کا آپریشن کرا دیجئے۔ اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، تو ہمیں حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اس پیسے کو، جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نہیں اس کو ہاتھ لگانا ہی جائز نہیں ہے، تو بعض لوگ بینک میں چھوڑ آتے ہیں، وہ بینک والے اس سے کہیں کلیسا بنوا رہے ہیں، کہیں مندر بنوا رہے ہیں، کہیں ناچ رنگ کی محفل کرا رہے ہیں، تو آپ بھی پکڑے جائیں گے اس میں، کیونکہ سبب آپ ہیں۔ تو آپ وہاں پر نہ چھوڑیے۔ بینک والے بھی بڑی چالاکی سے کہتے ہیں اگر آپ نہیں لے رہے تو آپ یہاں پر اس فارم پہ دستخط کر دیجئے۔ اب وہ دستخط کر دیتا ہے، وہ سارا پیسہ لے کے یا تو آپس میں بانٹ لیتے ہیں یا اس طرح کی کسی سنستھا کو دے دیتے ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بینک میں جو کچھ بھی پیسہ آپ کا بنا اس کو آپ نکال لائیے۔ ایسی تنظیموں کو، مسلم تنظیموں کو جو اس طرح کے کام کرتی ہے، غریبوں مسکینوں کو سہارا دیتی ہے، یا اس کوئی بیمار ہے تو اس کو آپریشن کرا دیتی ہے، اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں ان تنظیموں کو آپ کے پیسہ دے دیجیے۔ دیکھیے، سود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روپیہ نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ نفع اٹھانے والے سامان کی طرح سے ایک سامان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے کچھ دیر پہلے وہ اضاعت المال کے تعلق سے روایت بھی سنی، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مال جو بھی ہو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ حرام مال ہے تو حرام مال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کون نفع نہیں اٹھائے گا؟ نہ تو مسلم اور نہ ہی غیر مسلم، نہ ہی ضرورت مند اور نہ ہی مالدار اور غنی، کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ غریب کے علاج میں دے دیں، اس کے نکاح میں دے دیں، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں لاتے ہیں اور یہاں دے دیں، تو دراصل زکوٰۃ اسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے کہ ایسے غریبوں اور ایسے مسکینوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اے مسلمانوں تم زکوٰۃ نکالو۔ اگر اس سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اپنے مال کے کچھ حصے للسائل والمحروم رکھو۔ ضرورت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، یعنی دیکھا کہ آئے ہوئے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے ان کے تعاون کے لیے اعلان کیا، اور اس وقت آپ بہت، آپ کے چہرے کی رنگت سے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشانی میں ہے، اور جب آپ نے ان کی صورتحال ذکر فرمائی اور لوگوں نے بھرپور ان کا تعاون کیا اور مسجد ہی کے اندر کئی ڈھیر لگ گئے غلے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگا۔ مسئلے کے حل کے لیے مسلمان سخاوت قلبی سے کام لے لیتا ہے، جس سے جو بن پڑتا ہے، نہیں بن پڑا تو رات بھر محنت کر کے ایک سا کھجور بھی وہ پاتا ہے تو کچھ حصہ گھر کے اندر اور کچھ حصہ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ میں سماج کے اندر کے ان مسائل کو حلال راستے سے حل کیا جاتا ہے اور وہ مبارک ہوتا ہے۔ حرام چیز مسئلے کے حل کے لیے نہیں استعمال کی جاتی۔ تو اب حرام چیز کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، اس سے تعاون بھی نہیں کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس سے جان چھڑانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے دفع کرنا ہے اپنے سے۔ اب دفع کرنے کی جو شکل ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہ بنے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر اگر سود آیا ہوا ہے اور وہ اس کے ادا کرنے سے قاصر ہے تو دفع کریں اس سود کو سود سے۔
ایسے ہی دفع کرنے کی شکلوں میں سے ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی اماؤنٹ ہے اور آپ اسے زمین میں ڈال دیتے ہیں، روڈ بنا دیتے ہیں، تو روڈ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی نہیں ملکیت ہے. آپ نے ضائع بھی نہیں کیا اور کسی کے نفع اور فائدے کے لیے ذاتی کوئی کام بھی نہیں کیا، ایک عام مصرف کے اندر اسے آپ نے لگا لیا. ایسے ہی پبلک ٹوائلٹ یا نالیاں گٹر اس طرح کی مرمت وغیرہ کے لیے آپ نے اس طرح کے پیسوں کا استعمال کر دیا، تو ایک حرام مال کا اس کے شایان شان جو تھی اس کے لائق، اس طرح کے کام میں اس کو آپ نے استعمال کر کے صحیح جگہ پر اس کو آپ نے خرچ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے تعلق سے اتنا جواب کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھنے پڑیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے جہاں پہ سود نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے. تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے بالکل نہیں رکھنے چاہیے، صرف مجبوری کی حالت میں کہ گھر میں رکھوں گا چوری کا ڈر ہے، ڈاکے کا ڈر ہے، تو یہ مجبوری ہے، فتنوں کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں، کوئی اور حل نہیں ہے، تو مجبوراً کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے جائیں. اور اگر کسی نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جو اس کو اصل زر اس نے بینک میں جمع کرائی تھی وہ اس کے لیے حلال ہے، اور جتنی اس پہ سود لگ چکا ہے وہ سود بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے لے لیں، بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے وصول کر لیں، لیکن وصول کر کے آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، اللہ نام پہ نہیں لگا سکتے. اس کو کہیں پبلک ٹوائلٹ بنوا دیں، کوئی سڑک بن رہی ہے وہاں ڈلوا دیں، گندا کام ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے وہ گندا پیسہ ہے، گندی جگہ پہ لگا دیں، وہ اللہ نام پہ خرچ نہیں ہو سکتا، وہ ثواب کی امید پہ خرچ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ گندا پیسہ ہے، اس کو گندی جگہ پہ پھینک دیں، کہیں ٹوائلٹ بنوا دیں، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں جس سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ پبلک کے رفاع عامہ کے اندر آ جاتا ہے. یا کوئی ایسا مریض آپ دیکھتے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت کی زندگی میں پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہو گیا، ایسے مرض کا شکار ہے، اسے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، اس کی سرجری ہونی ہے، آپریشن ہونا ہے دل کا، تو ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کے لیے حرام بھی حلال ہو چکا ہے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج کروا دیں، ثواب کی امید نہیں ہوگی. ایک دوسرا سوال کسی بھائی نے یہ کیا ہے کہ بینک کا مسئلہ ہے کہ بینک کے اندر جو ہے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں. ہمارے یہاں اصل میں جو بھی بینک ہیں سارے کے سارے بینک جو ہے یہ انٹرسٹ پر کام کرتے ہیں، سود پر کام کرتے ہیں، سودی بینک ہے. اور ظاہر ہے کہ سودی بینک میں ٹرانزیکشن کرنا ہی ایک طریقے سے غلط ہے اور حرام میں تعاون کرنا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بدل، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں سارے بینکس جو ہیں یہی ہیں، انٹرسٹ بیسڈ ہیں، اور ہمیں انہی کے ذریعے کاروبار بھی کرنا ہے اور پیسوں کی سیونگ کے لیے بھی ہم انہی کے محتاج ہیں. تو ایسی صورت میں ہم جب ان میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں ہر سال ہر 6 ماہ پر ہم کو جو ہے انٹرسٹ ملتا ہے. تو لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ اس انٹرسٹ کی رقم کا کیا کیا جائے. اس انٹرسٹ کی رقم کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا خطرہ بہرحال ہے کہ اس رقم کو اسلام کے خلاف کاموں میں، غلط کاموں میں صرف کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس پیسے کو ہمیشہ کیلکولیٹ کیا جائے، حساب رکھا جائے، اور اس پیسے کو نکال کر کے غربا، مساکین اور عام مصلحت کی جگہوں پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے، صدقہ کے طور پر نہیں، ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ اس حرام مال سے بچنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو دیا جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف غیر مسلم کو دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ مسلمان غیر مسلم جو بھی بہت زیادہ ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اس کو وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے. اس کو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر یا جن کی کفالت ہمارے ذمہ ان کے اوپر نہیں خرچ کریں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو یہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو اپنے مسلمان بھائی کو کیسے وہ سود کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ اصول ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہم اپنے لیے زکوٰۃ نہیں پسند کرتے لیکن ہم زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ رقم ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے حق میں وہ حرام نہیں ہے.
اور ہم اس کو ثواب کی نیت سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ مال ہے وہ ضائع نہ ہو، غلط جگہ استعمال نہ ہو، اور اس مال سے ہماری جان چھوٹ جائے اس مقصد کے لیے، اور اس غریب اور فقیر کے کام میں آ جائے اس مقصد کے لیے ہم اس رقم کو دے سکتے ہیں۔ اس کا اور کوئی استعمال فی الحال ہمارے ملک کے حالات میں میری نظر میں اور جو مستند علماء کا فتویٰ ہے اسی روشنی میں موجود نہیں ہے۔